السلام علیکم دوستو، انلائٹنگ فن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو چینل میں خوش آمدید۔ اس دفعہ میں اپنا انٹرو نہیں کرواؤں گا۔ اس دفعہ جو اس سیٹ پہ میرے ساتھ جو بھی ہستی، جو بھی پرسنالٹی، جو بھی ایک انسپائرنگ پرسنالٹی یہاں پہ آ کے بیٹھے گی، وہ میرے سے اس قدر اس کا لیول، اس کی سوچ، اس کی انسپائرنگ وہ پرسنالٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں اپنے سامنے اس کو مطلب خود کو اس کے سامنے بالکل بھی مطلب کوئی وہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی عظیم انسان ہوں۔ تو میں اپنا انٹرو بالکل نہیں کرواؤں گا۔ دوسرا تھا آئی ایم ٹاکس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں۔ انلائٹنگ فن جب میں نے شروع کیا تو پہلے مہینے میں مجھے یوٹیوب پہ جو رسپانس آیا اور وہ اتنا اچھا رسپانس تھا، میں اس کے ہاف سے بھی کم سوچ رہا تھا کیونکہ یوٹیوب پہ کام چلتے چلتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو میں اس حساب سے سوچ رہا تھا، لیکن مجھے ریویو بہت اچھے آئے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ یار اپنے ہی میکسیمم کو اپروچ کریں، تو میں نے آئی ایم انسپائرنگ اور موٹیویشنل ٹاکس سٹارٹ کیا ہے۔ یہاں پہ میں ان لوگوں کو لے کے آؤں گا جو تو انسپائریشن ہے دوسروں کے لیے، اور وہ جس نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا کیا ہے یا اس نے کچھ نہ کچھ کہیں ہر فیلڈ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور کیا ہے جو کہ دوسروں کو وہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ ان لوگوں کو میں اپنے پروگرام میں دعوت دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو ہی انسپائریشن ملے اور آپ موٹیویٹ ہوں، اور ہمارا پورا پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسی پر موٹیویٹ تو ہو۔ ویورز، آج آئی ایم انسپائریشن موٹیویشنل ٹاکس میں میرے ساتھ ذیشان ہے، باڑہ میں ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، سول ورکر بھی ہیں، اور لائف کو بہت اچھی طرح لے کے چلتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے انسپائریشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں لائف میں کرتے، یہ ان کے لیے انسپائریشن ہے۔ تو آج ہم نے ذیشان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے اور پہلی ویڈیو ان سے سٹارٹ کی ہے۔ تو ذیشان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ۔ کیا آپ اپنے میرے اور میرے ویورز کو آپ مطلب ذرا ڈیٹیل سے بتائیں کہ آپ کیا، آپ کی ڈیلی روٹین اور کس طرح سے آپ؟ السلام علیکم ویور، مطلب نام وغیرہ سے یہ بتا چکے ہیں ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ آپ بات کہ آپ نے مجھے بلایا اپنی پہلی ویڈیوز میں، اور میں بڑا میرے لیے ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو انسپائر کروں، کیونکہ میری لائف فل آن انسپائریشن ہے۔ میں خود ایک انسپائر ہوں سب کے لیے کہ میں میرا یہ شوق ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ ان لوگوں کو انسپائر کروں جو لوگ اپنی ہمت ہار چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار بس اس لائف کو کچھ بھی نہیں حاصل ہونا، بس ڈر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ تو میں بڑی لوگوں سے ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں جو مجھے ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ گھبرا رہے ہیں، جو مجھے جیسے آپ مجھے ملے، تو آپ جیسے آپ اس ویڈیو کے تھرو میرے اپنے پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا، بڑے لوگوں تک۔ میں ویورز جب میں ان کو ملا تو بیسک میں ان کو ملا نہیں تھا، آئی واز میں شاپ، اور یہ آئے اور میں ان کو دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ یار ایک ٹھیک ہے نارمل پرسن ہے، اور گئے۔ اس کے بعد مجھے شاپ کیپر کہتا ہے کہ یار بندے کو نوٹ کیا ہے۔ پھر میں نے ان کو ان کی لائف نوٹ کرنی شروع کی، ایک دن 2 دن، اور یہ میرے لیے اس سے آپ انسپائرنگ بنے۔ اور میں اپنے مطلب ویورز جو ہیں میرے، ان کو اس طرح سے انسپائر کرنا کہ یار جو لوگ رہ جاتے ہیں مطلب اس کام میں، وہ پھر آتے ہی نہیں ہیں اسٹڈی کی طرف۔ ذرا اپنے اسٹڈی کیریئر کو ذرا میں نے جو ہے اپنا کیریئر 2007 میں مطلب جیسے اسٹارٹ کیریئر تو یہ تھا کہ مطلب اسٹڈی کا کیریئر 2004 میں پڑھ رہا تھا، 4th کلاس میں تھا جب آیا، تو 2007 میں میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا جس میں میں نے اپنے دونوں ہاتھ میں کھو دیے۔ کھونے سے یہ تھا کہ مجھے الیکٹرک 11,000 کا وولٹیج کا گرانٹ لگ گیا۔ 11,000 وولٹیج کا گرانٹ سے مطلب کافی ایئرز میں ہم کرنے کی وائر کرنی تھی، تو ہارٹ اٹیک ہوا، وائر جو ہے وہ کراس ہوا ہاتھوں سے، تو ڈیمیج ہوتا ہے۔ تو پیرنٹس جو ہیں وہ جیسے پیرنٹس اپنا گھبرا جاتے ہیں، فوراً بچے کو اٹھایا انہوں نے، مجھے بس یہ تھا ان کو کہ یہ بچہ ہوش میں ہے، اس کو کچھ ہو نہ بھی، یہ تھا پیرنٹس کو۔ تو انہوں نے جلدی سے مجھے لاہور کاڑا کسی بھی مطلب ہاسپٹل میں چیک اپ وغیرہ کروایا، انہوں نے لاہور ریکمنڈ کر دیا۔ لاہور میں کیا، میں ہاسپٹل کا نیم مینشن نہیں کر رہا کیونکہ یہاں پہ کسی بھی ہاسپٹل کو میں نہیں کہہ رہا۔ تو انہوں نے فوراً بھی مجھے یہ نا واقعہ بڑا برا ہوا تھا۔ واقعہ یہ تھا جب بینظیر بھٹو کی ڈیتھ تھی، اور بینظیر بھٹو کی ڈیتھ کا واقعہ، اور بینظیر بھٹو کی ڈیتھ میں یہ تھا کہ پورا پاکستان جام تھا، ہر کہیں پہ دھندا فساد ہو رہے تھے، لوگ سڑکوں پہ چل کر آگ لگا رہے ہیں، مطلب لائک جو آپ لوگوں نے ایمبولینس کے تھرو 1.5 گھنٹے میں پہنچنا تھا لاہور، انہیں 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے لگے وہاں پہنچنے سے۔
مطلب جو میرا مطلب چیزیں جو ریکور ہو سکتی تھی مجھے تھوڑی سی اور ڈیمیج ہو گئی. تو لیکن یہ تھا کہ مطلب ڈاکٹر لاہور پہنچے, لاہور ایک ہاسپٹل میرے, وہاں پہ انہوں نے 4 سے 5 دن وہاں پہ رکھا انہوں نے پھر مطلب سیدھا ہاتھ جو ہے وہ ایمپوٹیٹ کر دیا کونی سے رکھ کے, مطلب کٹنگ کر دی انہوں نے. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ٹریٹمنٹ کے چکر میں کرتے رہے وہ کونی تک لے گئے واپس سیدھے ہاتھ کو. اینڈ کچھ دنوں 2-3 دن بعد انہوں نے پھر کہا جی ہم لوگوں نے بچے کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹنا ہے, لیکن تب تک وہ اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کر چکے تھے, لیفٹ ہینڈ کو بھی نا, رائٹ ہینڈ تو ویسے بھی ایمپوٹیٹ کر چکے تھے, لیفٹ ہینڈ کو بہت زیادہ ڈیمیج کر چکے تھے, لائک پین اس کی کافی زیادہ ڈیمیج کر چکے تھے. لائک اب میں یہ کہوں تو ڈاکٹر تھوڑے سے پاگل تھے نہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرے لیے سمپل ہے کہ ان کو جو چیز وہاں پہ سوٹیبل لگی, لائک ان کو یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ یار یہ پرابلم تھی, انہوں نے وہ چیز ختم کر دے گی, لائک اس پہ کام نہیں کیا, لائک اس پہ ورک نہیں کیا آپ لوگوں نے. انہوں نے مطلب یہ دیکھا گیا اس پہ ہمیں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے بچے کو, ریسرچ نہیں کی, پھر یہ کیا کہ اتار کے سائڈ پہ کر دیا. پھر انہوں نے لائک ہفتے کے بعد انہوں نے کہا ہمیں لیفٹ ہینڈ پہ ایمپوٹیٹ کرنا ہے. میرے فادر نے مطلب ہمت بکری پڑھ رہا ہوگا کہتے میں نے نہیں کاٹنا ہے. پھر بابا اسلام آباد لے گئے مجھے, وہاں پہ ہمارا کوئی جانے والا نہیں تھا, ہم لوگ نہ مطلب کوئی مطلب بندہ نہیں وہاں پہ, یہ کہہ لو کہ اللہ پاک اگر آپ کو کسی راہ پہ اگر مصیبت میں ڈالتا ہے تو جو ہے مصیبت سے نکالتا ہے کہ اللہ پاک ہی ہے. تو اگر مصیبت اگر آپ کی آتی ہے تو مصیبت سے نکالتا بھی اللہ پاک ہے. اس میں جیسے آپ انسپائریشن ہے دوسروں کے لیے, تو شاید اللہ نے آپ کو یہی کام دینا ہو. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کیونکہ پھر جو ہے میری تب سے پھر میری لائف کا ٹوسٹ اسٹارٹ ہوتا ہے, تب مجھے لائف کا ریئل میننگ پتہ چلتا ہے کہ واٹ از لائف. تو یہاں میں آپ سے ایک کوشچن یہاں میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. آپ انسپائریشن ہے دوسروں کے لیے, آج تو کافی سارے سورس ہیں, فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا کافی بہت ہو گیا, لیکن اس ٹائم میں آپ کی انسپائریشن کون تھا؟ مطلب آپ کیسے لگا کہ یار میں اپنی لائف کو آگے وہ مزید لے کے جانا چاہتا ہوں؟ اس میں واپس یہ کروں گا کہ مطلب جیسے کہ مطلب میں نے پہلے بتایا تھا اس کو کہ میرے نا پیرنٹس میری فیملی سپورٹ جو ہے وہ مجھے بات لائک اگر کوئی کام نہیں بھی کر رہا تھا میں گھبراتا تھا لوگوں سے, مطلب میں نا پہلے بات نہیں کر رہا تھا, میں لوگوں سے ڈرتا تھا, میں بھاگتا تھا لوگوں سے, مجھے کوئی پوچھنا لے, میں اگر وہ مجھے مجھ سے بلا رہا ہے نا تو میں کہتا تھا یار اس میں مجھے پوچھنا ہے واقعہ کیوں ہوا, کیا ہوا, میں ڈرتا تھا لوگوں سے کہ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. پھر میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے گھبراتا تھا, پھر مجھے فیملی سپورٹ آئی پیچھے سے پہلے کہ یار بچے جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب اگر آگے بڑھنا ہے, اگر کچھ کرنا ہے تو دنیا کو فیس کرنا پڑے گا, یہ دنیا تمہیں آگے نہیں چلنے دے گی. اس کے علاوہ میرا سب سے زیادہ مجھے جو سپورٹ کی میرے پیرنٹس, پھر پیرنٹس کے بعد میرے جو ہے سسٹر وغیرہ انہوں نے سپورٹ کی کہ بھائی تو کام کر جو تجھے کچھ کہہ رہا ہے سن باہر نکال. لائف میں نے 2 چیزیں بڑی سنی ہیں, صبر اور برداشت. 2 چیزیں ایسی ہیں, صبر آ جائے تو انسان اللہ پاک سے ملتا ہے, برداشت میں صبر نہیں آتا, برداشت میں انسان صبر نہیں لا سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن برداشت اب جیسے کہ میں ایگزامپل کو میں پہلے لوگوں کو برداشت کرتا تھا, لیکن مجھے وسیلہ نہیں مل رہا تھا اللہ پاک سے ملنے کا, کہ جس طرح مجھے سکون ملے, دلی سکون ملے, دلی سکون. لائک میں لوگوں سے ڈرتا تھا, بات نہیں کرتا, کوئی مجھ سے پوچھنے لڑ رہا تھا کہ یار تو مجھ سے پوچھ, میں لوگوں کو برداشت کر رہا تھا اس ٹائم, انہوں نے صبر نہیں کر رہا تھا, صبر نہیں تھا ملتا مجھے. پھر مجھے نا ایک لائک کہہ لو کہ مجھے محلے میں ایک بڑی خاتون کہہ لو کہ مطلب بڑی خاتون ملی مجھے, تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹا برداشت چھوڑ دے, صبر کرنا سیکھ اور ڈرنا چھوڑ دے. میں نے وہ آپ کی وہ پوری ایک بات جو تھا نا وہ زندگی کا وہ چینج ہو گیا. مجھے کہتا ہوں کہ وہ مجھے ایک ٹریک پہ چلا دے فوراً. میں نے پھر لوگوں کو صبر کرنا شروع کیا, صبر سے کام لینا شروع کیا. اگر مجھے کوئی الفاظ کہہ رہا ہے اس کو میٹھے الفاظ میں, اگلا بندہ خود پریشان ہو جاتا تھا, یار میں اس کو گالی نکال رہا ہوں, یہ مجھے صبر میں کیوں, مجھے میٹھے میں کیوں جواب دے رہا ہے. تو وہ مطلب پھر مجھے وہ صبر کرتا گیا, میں اللہ کے قریب ہوتا گیا. اس طرح جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بڑی چیزیں کھل جاتی ہیں, چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, ایک تو دوسرا رستے کھلتے رہتے ہیں, اور انسان پھر ایک چیز میں نے بڑی پیاری پڑھی تھی, اگر آپ کے لائف میں کوئی ایک پرابلم آتی ہے نا تو اللہ پاک کے لیے 70 دروازے کھول دیتا ہے. میں نے صبر کے اندر وہ 70 دروازے کھلتے دیکھے ہیں. لائک اگر میں کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا نا, مطلب میں کوئی بھی کام ہے لائک اگر کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں تو وہ میری سوچ سے پہلے ہی کام ہو جاتا تھا. اگر میں نے کہہ رہا ہوں کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں پہلے سوچ رہا ہوتا تھا یار یہ کیسے کرنا ہے, تو میں یہ کرنا. لیکن جب اللہ سے ملا, صبر کیا, لوگوں کی باتوں کو بٹھا کے ان کو جواب دیا,
تو پھر میں سوچتا تھا یار کام کرنا، تو میرا کام پہلے ہوا ہوتا تھا، لائک مجھے پہلے ہی دماغ میں آ جاتی تھی بات ہی میں نے کام کیسے کرنا ہے. تو میں پھر 2009 میں مجھے ایک چیریٹی کے تھرو، ہماری چیریٹی ہے شالمور ہاسپٹل میں، آفر چیریٹی کے نام سے، رشمت گاندھی برن اینڈ پلاسٹیکل سرجیکل یونٹ کے نام سے نا، میں اس کے تھرو پھر امریکہ گیا. تو امریکہ جب کیا ان 2009 میں، تو مطلب وہاں پہ میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے میرا ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا، انہوں نے مجھے یہ پروسیسز وغیرہ لگائی جو کہ پاکستان میں ٹرانسپلانٹی بالکل بھی نہیں ہے. لائک یہ کہہ لو کہ یہاں پہ آیا جب کوئی یہاں پہ کوئی چیز پرابلم بھی ہو جاتی تھی نا، تو پورا پھر لاہور تک پھیل جاتا تھا، تو پاکستان نہیں کوئی ملتی تھی. مطلب ٹیکنالوجی یہاں پہ بالکل ملے گی. یہ تھا کہ اللہ پاک نے پھر اسی کو بھی نالج دے دیا کہ بیٹا بندے پہ تو اس کام کو اس طرح نہیں اس طرح ٹھیک کرنا ہے. تو میں 2009 میں پھر جب گیا وہاں پہ 3 ماہ رہا، وہاں پہ رہ کے اپنا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کیا، وہاں پہ کارپوریٹ کرتا بھی رہا، لوگوں سے ملتا بھی رہا. پھر وہاں پہ جب لوگوں سے ملا اور اللہ پاک نے خبر ادا کیا کہ بیٹا لوگ جو ہیں لوگوں کا کام ہے کہنا. کمیونٹی کا بہت اثر ہوتا ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں یا ان کو آگے نہیں جانے دیتے. میں نے 3 ماہ وہاں پہ رہا ہوں. میں 2009 میں جب رہا ہوں یو ایس پہ، تو وہاں کی کمیونٹی مجھے گھر میں جب آیا تو میں کہتا تھا مجھے واپس بھیج دو. یہاں کمیونٹی جو ہے وہ بہت بری ہے. یہاں کمیونٹی آپ لوگوں کو یہ چیز صرف یہ سی چیز پہ فوکس کر رہی ہوتی ہے یار مجھے زندگی کا کی ہوئے گا، کیا بنے گا، کیا ہوگا، تم کیا کرو گے. اور وہاں کی کمیونٹی یہ ہے کہ یار کچھ نہیں ہوتا، لائف ابھی بڑی پڑی ہے، آگے بڑھ آگے بڑھ. ذیشان بھائی مطلب میں ان کو نارمل ہے نہیں کہوں گا، مطلب کہ میں نے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور مجھے لگا نہیں کہ آپ ہم سے ڈفرینٹ ہیں، مطلب ہماری کمیونٹی ہیں آپ. تو کبھی آپ کو کسی کام میں ہوا ہے کہ نہیں یار ایسے ہونا چاہیے تھا تو میں مطلب اس کو اور بہتر کر سکتا؟ نہیں آئی تھنک سو مجھے تو کبھی فیل نہیں، کیونکہ میں نے نا جب اسٹارٹ اپ کی چیزوں کو جب مطلب ورک کرنا اسٹارٹ ہوئے ان سے، تو 2009 میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تو پھر میں 2012 میں بھی کیا پھر 2018 میں بھی ہو گیا. تو میں نے مطلب لائک وہاں پہ انہوں نے مجھے 1 منتھ دیا تھا کسی کام کے لیے کہ تم کام کرو، اس کو یوٹیلائز کرو، جتنا یوز کرو گے اتنا تمہاری بہتر ہے. مطلب 1 منتھ کی آپ نے ٹریننگ لی ہے، اس سے آپ نے مطلب کس طرح سے اس کو کام کرنا ہے. بالکل. پھر میں ٹریننگ جب ملی تو پھر میں نے اپنا مطلب کہہ لو کہ جب میں ان چیز ہاتھ نہیں تھے بالکل بھی، مطلب یہ چیزیں نہیں لگی تھی، تو بڑا پرابلم یہ تھی کہ مجھے جو ہے اگر کھانا سامنے پڑا ہے تو میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا کہ اس کو کھانا کیسے ہے. اگر پینسل سامنے پڑی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو لکھنا کیسے ہے. لیکن اگر کوئی بندہ مجھے کچھ کہہ رہا ہے تو مجھے یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ یار اس کی وجہ مجھے اگر کسی بندے نے کہہ دیا یہ چیز پکڑائی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو پکڑانی کیسے ہے. تو جب یہ چیزیں لگی تو پھر میں نے وہاں پہ 1 منتھ دیا، تو پھر مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یار یہ چیزیں ریئلی پرفیکٹ ہیں. میں خود ہی اپنا کام اٹھا کے اپنا خود کھانا کھا رہا ہوں، پینسل سے میں اپنا کام کر رہا ہوں، اور کوئی کو مجھے کوئی کام کہہ رہا ہے میں اس کو دے رہا ہوں، مطلب پرووائڈ کر رہا ہوں. یہ چیز پکڑانے کو کہہ رہا ہوں میں پرووائڈ کر رہا ہوں. تو پھر میں نے اس کو مطلب جتنا اس چیزوں کو یوز کرتا رہا اتنا مجھے اس چیز کی اور عادت پڑتی. اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ اب مجھے نانا لگے ہوں تو مجھے لگتا ہے یار یہ کیا چیز ہے یار مجھے لگا دو. میری فیملی میں تو مجھے پٹ بھی ہوتی ہے یار رات ہو گیا اب تو اتار دے اسے سوچتے، مگر نہیں یار میرا دل نہیں کر رہا اس کو اتارنے کو. لیکن اتنا انگیج ہو گیا اس کے ساتھ میں نا ان چیزوں کے ساتھ. اور پھر کام تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ کوئی بھی کام ہو لائف میں اس کو کبھی اس طرح سوچ کے نہیں کہ یار یہ میرے سے نہیں ہوگا. کیونکہ لائف میں نا ابھی میں اپنے آپ کو کوئی ورکس کو بتانا چاہوں گا، جب بھی آپ لوگ یہ سوچ لو نا لائف میں کہ یار یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، تب آپ لائف میں کچھ نہیں کرتے. تب آپ لوگ فوراً نیچے گر جاؤ. بالکل اپنے ایم سیٹ کر لو، اپنا ایک ایم سیٹ کرو کہ یار یہ کام میں نے کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے. میں نے 2009 میں نا میرے پاس 2009 میں بڑے واقعے ہوئے ہیں. میں نے بہت چیزیں 2009 میں سیکھی ہیں. میرا ایم تھا کہ میں نے ٹائپنگ کرنی ہے، مجھے بالکل کمپیوٹر چلانا نہیں آتا. 2006 میں ہم لوگوں نے میرے فادر نے نا بڑا مزے کا کمپیوٹر لے کے دیا تھا، میں بالکل ٹھیک تھا. میں نے بھائی کچھ لائف ہوا تو پنکھے لے رہا ہوں تو وہ لوکل ڈسک وغیرہ سارے باہر آ گئی. گھر میں لپیڑے پڑے گئے یار یہ کیا کر دیا لپٹنے پڑے گا تو یہ لیول اچھی طرح کہیں تو نہیں ہو کہ یہ خراب کر دیا. تب پھر میرا شوق پیدا ہوا کہ یار میں نے اس چیز کو سیکھنا ہے، کہ میں نے اس چیز کو سیکھنا ہے. انٹرسٹ پیدا ہو گیا اور ایک ایم سیٹ ہو گیا کہ یہ چیز کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہاں میں اپنے یوٹیوب چینل کی پروموشن ضرور کروں گا. میری سب سے پہلی ویڈیو ہے ہاؤ ٹو سیٹ اے گول اینڈ وائی، مطلب اسمارٹ گول سیٹنگ میں اس کا آپ کو بتایا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک انسپائریشن ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا. جی تو پھر یہ بھی تھا کہ 2009 میں جیسے مطلب لائف چلتی تھی 2 سال تک جب میں بیٹھ پہ رہا ہوں لائک ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اور فورے پرابلمس کی وجہ سے 2 سال میں 9 میں پھر میں نے اپنا ایک ایم سیٹ کیا کہ میں نے اپنی ٹائپنگ سیکھی ہے. ٹائپنگ آپ میرے ہاتھ تو تھے نہیں، میں ٹائپنگ کس طرح کرتا.
اور پھر بڑی پرابلم آ رہی تھی کہ پھر مجھے لائک یہ کہہ لو کہ پھر ایک اللہ پاک سے پھر ایک مطلب اللہ ایک چیز نازل ہوئی جیسے کہہ لو کہ یار تو پاؤں بھی نہیں کرتا تھا، ذہن میں پوائنٹ آ گیا کہ یار تو پاؤں بھی نہیں کرتا تھا. مجھے تقریباً 3 ماہ لگے تھے. 3 ماہ سے تھوڑا کم ہی ٹائم لگا. میں نے اپنا ہارڈ ورک کرتا رہا. ایک ایم سیٹ کر لیا تھا کہ میں نے ٹائپنگ کرنی ہے. لائک میں 1 مہینہ کرتا مجھے بڑا پرابلم آئی تھی. مطلب مجھے انگوٹھے سے میں کر رہا تھا میرے 1 دباتا تھا میرے 2 آ جاتے تھے. نہیں پتا چلتا پریسنگ ہو جاتی ہے. لائک میں چھوڑ پڑتا تھا اس کو وہیں پہ. میں کہتا تھا یہ نہیں ویسٹ ہوگا. لیکن میں نے ایک ایم سیٹ کیا ہوا تھا یہ میں نے کام کرنا ہے. تو میں نے 3 ماہ لگائے اس کو. 3 ماہ لگا کے میں نے ایک گول سیٹ کیا ہوا تھا اور میں نے الحمدللہ اب میری جو ٹائپنگ ہے وہ 1 منٹ 45 سے 46 ورڈ کی ٹائپنگ ہے. میں انگلش 45 سے 46 ورڈ لکھ سکتا ہوں 5 منٹ کے اندر. کیا صرف ایک ایم سیٹ کیا ہوتا ہے, ایک اپنا مقصد سیٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے. 3 مہینے صرف آپ نے ٹائپنگ اور اگر ہمارا 1 منٹ میں جو ہے نا وہ میسج ٹائپ نہ ہو تو ہم لوگ تو ویسے ہی بجلی آئی ہو جاتا ہے. پھر میرا جو تھا ایک اور سیٹ ہو گیا کہ میں نے پاؤں پہ کام کرنا سیکھا. لائک میں اپنے ہاتھوں سے اگر 60% کام کر رہا ہوں 40% میں پاؤں پہ کام کر رہا ہوں. پھر میں نے پاؤں پہ لکھنا سیٹ کیا. آپ لکھتے ہیں پاؤں میں نے لکھنا سیٹ کیا کہ لائک اگر میرا یہ چیزیں نہیں لگی ہوئی تو میں اگر کچھ بھی ورڈ آ جاتے ہیں ان کو لکھنا ہے تو میں نے پاؤں پہ سیٹ کیا کہ کیسے لکھنا ہے ان کو, کس طرح میں نے ان کو یوٹیلائز کرنا ہے, کیسے لے کے کام کرنا ہے. میں نے اپنے پاؤں سے لکھنا سیٹ کیا. پھر جو ہے میں نے اپنی ڈرائیونگ سیکھی. مین چیز جو ہے میں اپنی ڈرائیونگ مجھے الحمدللہ بڑی زندگی چلتی ہے اور میں فل آن پروفیشنل ڈرائیونگ میں بھی. پھر وہ بھی میں نے اکیلے ہی سیکھی. نہ کہ میری فیملی مطلب مجھے پیرنٹس جو ہوتا ہے گھبرا رہتے ہیں کہ لائک یار بچے ان کو مطلب یہ ہوتا ہے نقصان کی ٹینشن نہیں ہوتی. ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار تجھے کچھ نہ ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جو ہے جب آپ روڈ پہ چل رہے ہو نقصان اور یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لائک گھر والوں کو یہ زیادہ پرابلم ہوتی ہے تجھے کچھ نہ ہو جائے. گاڑی کے تو خیر ہی خیر ہے, تجھے کچھ نہ ہو جائے. تو پھر بھی ہوتا ہے کہ چھپکے سے چابی لگا لی اسکول سے چلے گی گھر دوستوں کے پاس یہ کرے. تو ڈرائیونگ پہ الحمدللہ میں فل آن کر رہا ہوتا ہوں اپنا ہر کام سے. لائک لائف میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے, پھر اس کو کرنے کا طریقہ اس کو کرنے کا. یہ تو آپ کیا ایک پورا پوائنٹ آف ویو تھا اور آپ کی اسٹرگل تھی جو آپ نے کی. تھوڑی سی اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ ڈیلی روٹین یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے فیملی کو ٹائم دینا, مطلب اس کے نماز وغیرہ اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ایک نیو زندگی جو ہے دوبارہ دی اور ایک نیو صبح کے لیے اٹھایا مجھے. اور پھر جو ہے اپنے پیرنٹس کو ٹائم دینا. پھر جو ہے میرا زیادہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو میں ایک بزنس مین ہوں سب سے پہلے تو اپنے شاپ پہ ٹائم دینا, اپنے پیرنٹس کے ساتھ پاپا کے ساتھ وہاں پہ ہونا, اپنے بھائی کے ساتھ وہاں پہ شاپ پہ کام کرنا. آج کل کیونکہ لاک ڈاؤن ہے, لاک ڈاؤن پہ یونیورسٹیز بند ہیں تو نہیں تو زیادہ میری یونیورسٹی ہوتی تھی صبح اٹھنا نماز وغیرہ پڑھنا, صبح 7 بجے یونیورسٹی چلے جانا, صبح 6 بجے رات کو آنا. باقی اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. کہاں کیا میں بیچلر ان کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں یونیورسٹی آف کمپیوٹر سائنس سے. وہاں پہ میں اپنا کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہوں. سی ایس کر رہے ہیں کون سیٹ تو صحیح. کیا کون سا سیمسٹر چل رہا ہے؟ میرا بھی 4th سیمسٹر چل رہا ہے. 4th سیمسٹر. تو یونیورسٹی والے مطلب آپ کے ساتھ کرتے ہیں, یونیورسٹی فیکلٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ کرتی ہے یا کچھ مطلب ٹائپنگ میں یا آپ سے اورل ٹیسٹ لے لیتے ہیں یا کچھ اس طرح؟ نہیں, یونیورسٹی کو مجھے یونیورسٹی نے پچھلے دنوں بھی کہا کہ یار آپ جو ہے اورل ٹیسٹ وغیرہ دے دیا کرو, یہ چیزیں کرتے ہو. مجھے وہ چیزیں بڑی فیل ہوتی تھی کہ یار جب میں چیز کر سکتا ہوں میں اورل کیوں دوں. وائی بالکل وائی میں کیوں دوں, میں ٹائپنگ کیوں کروں. میں جب اورل اپنا ہر چیز لکھ سکتا ہوں ٹائپنگ کر سکتا ہوں میں کیوں پھر اورل بتاؤں چیزیں. میں نے یونیورسٹی نے مجھے کہا کہ آپ اورل دے دیں, آپ کو یہ پرابلم. میں نے کہا نہیں میں دوں گا, ریٹرن دوں گا اپنا. چاہے انہوں نے مجھے کہا کتنے منٹ کو کرنا ہے, کہ جتنے منٹ کا پیپر اتنے منٹ بھی کر کے دوں گا. کیونکہ میں نے اگر میں کہتا یار میں نے وہاں پہ میں نے ایم سیٹ کیا کہ یار میں نے جتنے ٹائم کا پیپر ہے اتنے ٹائم میں ہی کر کے دینا ہے, ایکسٹرا ٹائم بھی لینا. پھر میں نے اپنی اسپیڈ کو ہونا شروع کر دیا, ایسا ایسا اسپیڈ پہ کام کرنا شروع کر دیا. پھر میں نے اسپیڈ پہ کرتا اسپیڈ پہ اچھی کافی ہوئی لکھنے کی بھی. تو یہ چیزیں چلتی رہتی لائف میں. ویورز آپ نے ذیشان کی پوری لائف 20 منٹ میں آپ نے اس کا ایک پورا ایک انٹرو سنا اور دیکھا مطلب کس طرح سے انہوں نے اپنی لائف میں اسٹرگل کی ہے, کس طرح سے اپنے ایم سیٹ کیے ہیں. جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے میکسیمم کو اپروچ کرنے کی کوشش کی. ایک بندہ جیسے ان کو یونیورسٹی والے کہہ بھی رہے ہیں کہ یار آپ اورل کی طرف آ جاؤ, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے اپنے میکسیمم کو اپروچ کرنا ہے, یہ ٹائپنگ کی طرف گئے ہیں اور اتنا مشکل کام ہے یہ. تو میں اب ان سے ایک ایسا پرسنل کوشچن کرنے لگا ہوں. ان کا ہم پازیٹیوٹی کا جو ایک پورا لیول ہے ان کا جو اپنی لائف میں لے کر چلتے رہے اس کو ہم جج کریں گے. تو ذیشان یہ لوگ جس طرح سے
ان کے ساتھ لائف میں حادثے ہوتے ہیں یا وہ ڈسیبلٹی کی لائن میں آ جاتے ہیں تو وہ ایک نیگیٹو سینس میں چلے جاتے ہیں, وہ کیڑی والے سائڈ پہ جاتے ہیں. تو کیا آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں, آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہوں کہ جو لوگ اس حالت میں جانے کے بعد جو ہے نا وہ مطلب اس حالت میں چلے جانے کے بعد جو ہے وہ کیڑی والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. لائک میں اپنے بزنس مین میرے شاپ پہ بھی کافی لوگ آ رہے ہیں, میری موٹیو بھی ہوتا ہے کہ ان کو سب سے پرابلم یہ آ رہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ پیڑھی مانگنے والی سائڈ پہ جاتے ہیں ان کو سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے ان کو موٹیویٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, ان کو بتانے والا نہیں ہوتا کہ یار تم لوگوں کی لائف بہت آگے پڑھی ہے, ابھی بہت لائف ہے پڑھی, تم لوگ اس کو اپنی ابیلٹی کو ابھارو, اپنی ابیلٹی کو نہ کے دبا کے مانگنے والی سائڈ پہ آ جاؤ. پھر وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کمیونٹی کا بہت زیادہ. اور پھر جو دوسرا یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والا, پہلے بتا دوں موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہوتا کوئی بھی, گھر میں پیرنٹس وغیرہ یا کچھ بھی, یا باہر کمیونٹی وغیرہ یا کوئی بھی لوگ موٹیویٹ کرنا, پھر لوگ آپ کو دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے نہیں, اگر میں اپنی بات کروں مجھے لوگوں نے بڑا دبانے کی کوشش کی, میں نے مطلب یہ نہیں کر سکتے, ایسے نہ کرو, یہ نہ کرو. میں اپنے اسکول کا بیسٹ فٹ بال پلیئر تھا, بیسٹ. ایون کے ٹیچرز بھی مجھے کہتے تھے کہ یار تو کیسے کھیلا اور تو چوٹ لگ جائے گی, تجھے یہ ہوگا وہ ہو جائے گا. ایون کہ میں بیسٹ پلیئر تھا فٹ بال کا, اور میں نے اپنا ایم سیٹ کیا تھا کہ میں نے اپنا بیسٹ بننا اسکول کا. اور ایون کہ اسکول نے مجھے بھیجا کسی دوسرے ڈویژن کھیلنے کے لیے. کیوں بھیجا؟ کہ میں بیسٹ بنا. اگر میں بیسٹ نہ بنتا تو اسکول نہ بھیجتا مجھے. ٹرائی اگین ٹل یو سکسیڈ, آپ نے ٹرائی کیا بار بار. ایون کہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں, ایک ہاتھ سے کرکٹ کھیل رہا تھا, مجھے لوگوں نے کہا تو کرکٹ نہیں کھیل سکتا, چھوڑ یار کیا کر رہا ہے, میں کرکٹ کھیل رہا تھا. یار یہ بندہ پرسنلی بھی میں اس کو بہت جانتا ہوں. یار مطلب اس بندے سے میں نے مطلب اتنا انسپائر ہوا ہوں یہ پچھلے 2-3 دنوں میں کہ یار کمال ہے یہ بندہ, کمال. مطلب کرکٹ میں لوگ مجھے کہتے تھے یار کرکٹ نہیں کھیلتا تھا, چھوڑ دے یار کیا کر رہا ہے, تم نہیں کرا سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں کرکٹ بھی کھیلا. مطلب لوگ دبانے کی کوشش کرتے ہیں, جو لوگ دب جاتے ہیں نا لوگوں کی باتوں میں, وہ لوگ ان کاموں میں جاتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں کوئی جاب نہیں کر سکتا, میں کسی کے پاس جاؤں گا لوگ مجھے نہیں رکھیں گے, نوکری نہیں رکھیں گے, تعلیم میں حاصل کروں گا بچے مجھے تنگ کریں گے. میں اپنے اسکول میں مجھے بڑے لوگ بچے تنگ کر دیتے ہیں اور یہ وہ آ رہا ہو, لیکن ان کی باتوں میں ایک فائٹ رکھا اور اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھا. مائنڈ سیٹ اس طرح کا اس کا بنا ہوتا ہے اسٹارٹنگ سے, مطلب اسٹارٹنگ سے ہی لوگ اس کو جو ہے نا وہ اس کا مائنڈ سیٹ اس طرح بنا دیتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھ بار بار نہیں سکتا. اور لوگوں کا یہی کام ہے, آپ لوگوں کا کام ہے کہنا. میرا بھائی کہتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو 2 کان ٹکنے دیے, ایک کان سے سنو, دوسرے کان سے نکال دو, اور جو نالج کی بات ہے اسے اپنے مائنڈ میں بٹھا لو بس. اگر آپ لوگوں کی باتوں کو سنتے رہو گے نا کبھی لائف میں کچھ نہیں کر سکتے. ویورز یہاں پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں. میں نے کہیں پہ پڑھا تھا, میں ایسے ہی سفر میں تھا اور میں اپنی سوچوں میں گم تھا اور فیس بک یوز کر رہا تھا, دین اسکرولنگ کے میں نے پڑھا کہ یار لوگ کچھ تو کہیں گے اور ان کو ٹاپک دو اچھا کہنے کا, مطلب غلط نہ کہیں, آپ کے بارے میں اچھا ہی کہیں. تو یہ ضرور تو جو ہے وہ لوگ جو یہ غریبی والے سائڈ پہ آتے ہیں ان کو پھر موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہماری کمیونٹی کا بڑا فرق پڑتا ہے. میں نے انلائٹنگ فٹنس جب میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا, میں جب انلائٹنگ فٹنس اسٹارٹ کیا تو میرا مطلب مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو نا ایک ڈفرینٹ وے سے انسپائر اور موٹیویٹ کیا جائے. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ نہیں یار, میرے سے پہلے بھی اس لائن میں کافی ہیں اور وہ اپنا کام بہتر کر رہے ہیں. میں نیا کیا کر سکتا ہوں, مطلب میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا. مجھے جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ تو میں پورا نہیں کر رہا, میں تو پہلے لوگوں کی اس لائن پہ چل رہا ہوں, میں نے نیا نہیں کیا. پھر میں نے یہ پروگرام اس لیے اسٹارٹ کیا. نہیں, آپ کا پروگرام ہے ڈیفینیٹلی بہت اچھا ہے, کیونکہ آپ میں اگر یہ بات کہوں کہ اگر مجھے دیکھنے والے اگر 10 لوگ بھی ہوں گے نا تو ان 10 میں سے اگر ایک بندہ بھی اگر مجھے دیکھ کے انسپائر ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو کامیاب ہو. بالکل بالکل. تو یہ تھا کہ کسی کمنٹ مطلب سوشل کمیونٹی بڑی ڈیمانڈ آپ فیس کری ہوتی ہے, آپ کسی بھی لوگوں کی مطلب ابھارنے میں یا آپ کو ڈیکریز کرنے میں. تو مجھے جیسے کہ میرا اگر میں اپنی بات کروں تو میرا جیسے ایک نیوز چینل ہے, میرا نا انٹرویو لیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا لوگوں سے ہیلپ اپنی مدد کے لیے اپیل کریں یا کچھ بھی کریں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مدد کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ فرسٹ آف آل آپ میرا انٹرویو دینے کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ڈاؤن ہو چکے ہیں, وہ لوگ گھر بیٹھ چکے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یار زندگی کچھ بھی نہیں ہے, آپ لوگ ایک چل پڑے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مطلب ہم لوگ, میرا یہ موٹیو تھا کہ ان لوگوں کو میں ابھارا جائے. مطلب میں نے جب میرا انٹرویو پبلش ہوا
تو مجھے کافی زیادہ کمنٹ بھی ملے پازیٹیو میں بھی کہ یار آپ کا انٹرویو دیکھ کے ہمیں بڑا ہی سکون ملا اور ہم لوگ اپنی لائف کو اچھی طریقے سے لے رہے ہیں انسپائر ہوئے. لائک وہ جب مجھے وہ کمنٹس میں نے پڑھے تو مجھے تب فیل ہوا کہ جو میں نے دیا تھا انٹرویو وہ میرا آج تک بہترین کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یار ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار لوگ ہیں ہی ایسے. غلط. لوگ ایسے نہیں ہوتے, ان کو بناتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا سمجھا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان گرو کر لے گا. ذیشان, آپ مطلب ہر کام میں آپ نے اپنا بیسٹ دیا, کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے میرے ویورز کو ایسی پازیٹیوٹی سینس میں؟ ہاں پازیٹیوٹی الحمدللہ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ویورز کو یہی پیغام ہے کہ جو ہے نا لائف میں سب سے پہلے ایم سیٹ کریں. ایم جو ہے وہ مطلب یہ کہہ لو کہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے لائف میں, لائک یہ کہہ لو کہ اگر آپ نے ایک پینسل تک اٹھانی تو ایم سیٹ کرو کہ میں نے اس کو اس طریقے پہ اٹھانی ہے اور یہاں پہ اٹھانی ہے. وداؤٹ ایم کبھی بھی لائف میں کچھ نہیں کر سکتے آپ. اور پھر جو ہے صبر کرنا چاہیے. صبر کا پھل آپ نے سنا ہوگا میٹھا ہوتا ہے, اور الحمدللہ سے میں نے دیکھا ہے صبر کا پھل بہت میٹھا ہے سچ میں بہت. اور اپنے جو ہے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ رہیں, ان کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ رہیں. جتنا آپ پیرنٹس کو ٹائم دیں گے اور آپ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں گے اتنا آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ہوگا. اور کوئی بھی کام یہ نہ سوچیں کہ میرے سے یہ کام نہیں ہوگا. لائف میں نتھنگ از امپاسبل, ایوری تھنگ از پاسبل. تو جو بھی کام ہو لائف میں یہ نہ سمجھو کہ یار میرے سے نہیں ہوگا. چاہے وہ اسٹڈی ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ میتھس پڑھو, میں نے دیکھا ہے کافی بچے میتھس میں بڑے ڈاؤن ہوتے ہیں, یار میرے کو نہیں ہوتا. کچھ فزکس میں ہوتے ہیں, یار اس کو کرو تو صحیح, ایک دفعہ کرو تو نہیں آئے گا, 2 دفعہ ٹرائی کرو نہیں آئے گا, 3 دفعہ ٹرائی کرو, ایک ٹائم ایسا آئے گا آپ لوگ آ تو جائے گا نا کام. تو ٹرائی کرتے رہو. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی کام ہے, جتنے بھی بڑے سائنٹسٹ ہیں وہ ایک دن میں سائنٹسٹ نہیں بن جاتے. ان کے پیچھے ان کی کتنی ریسرچنگ ہوتی ہے, کتنے ان کے پیچھے ان کے کام ہوتے ہیں جو انہوں نے کر کے ایک ہی کام پہ کام کر کے دین وہ اس لیول پہ پہنچتے ہیں. تو اپنی لائف میں یہ کہ انفیکٹ کریں سب سے پہلے تو, پھر دوسرا ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. یہاں پہ میں تھامس ایڈیسن کی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. تھامس ایڈیسن آئی تھنک 1914 کی بات ہے. تھامس ایڈیسن اس کے گھر میں مطلب جہاں وہ رہتا تھا اس کے گھر کے پاس آپ جیسے کہہ لو کہ ایک اسکوئر تھا, تو اس کے بیچ میں اس کا گھر تھا اور ساتھ اس کی فیکٹریز تھی جہاں وہ کام کرتا تھا. اس کے فیکٹریز میں آگ لگ گئی, 2-3 فیکٹریز میں. اب وہ کھڑا ہوا ہے, اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جل رہی ہیں اور وہ سارے. اس کا بیٹا اس کو کہتا ہے تھامس ایڈیسن کو کہ ابو مطلب ہم کچھ اس طرح کا کریں کہ اس کو مطلب روکے نا, ہمارا پورا جو کام ہے وہ ہمارے سارے پروڈکٹس جو بائی پروڈکٹ ہے تو وہ سارے خراب ہو. اس کا اب سے سوال نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جواب نہیں, وہ کہتا ہے کہ اپنی ماں کو بلا کے لاؤ. اس کا بچہ اس کو کہتا ہے کہ یار وہ ماں آ کے ہماری کیا کرے گی, ہم لوگ یہاں کھڑے اس کو دیکھ ہی جائیں گے. کہتا ہے کہ اپنی ماں کو بلا کے لاؤ, دیکھو نظارہ کتنا شاندار ہے. اور اسی شام کو ایک ایسے انٹرویو کر رہا ہوتا ہے ایک بندہ, تو وہ بھی نیا مزے کی بات BBC میں آتا ہے, وہ بھی نیا آتا ہے. تو وہ اسے انٹرویو کر رہا تھا, اس کو کہتا ہے تھامس ایڈیسن کو کہ آپ نے اپنی لائف کا آدھے سے زیادہ حصہ اپنے نظروں کے سامنے جلتا ہوا دیکھا, تو آپ کی کیا مطلب اس بارے میں؟ اس کا صرف اور صرف سمپل سا جواب تھا کہ میں کل سے پھر شروع کروں. اس چھوٹی سی پوائنٹ میں بہت ہی زیادہ بڑا موٹیویشنل, انسپائریشنل اور پازیٹیوٹی والا میسیج ہے اگر آپ اس کو ایک سائڈ ایک سینس میں آپ اس کو لیں. آج ہم نے ذیشان کا حصے جو ہے نا بہت ساری ان کی لائف کی اسٹرگلنگ مومنٹس پہ بات کی, اور انسپائریشنل موٹیویشنل ٹاکس کا مقصد تھا کہ آپ کے سامنے ایک ایسی زندہ لائف جو ہے نا ایک پرسنالٹی کو لے کے آنا. میں مطلب جیسے پہلی ویڈیوز بنا رہا تھا, میں مطلب کیمرہ چل رہا ہے اور میں بول رہا ہوں, اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. جو یہاں پہ پرسنالٹی آ کے بیٹھے گی اپنی باتیں بتائے گی جس طرح سے اس نے اسٹرگل کی, اس سے ویور کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے اور زیادہ تر فائدہ ہی ہوتا ہے. اور اب یہاں پہ کئی لوگ کہیں گے یار اس کا بھی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. لوگوں نے کہنا ہی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹائم ویسٹ جو ہوتا ہے نا وہ ان لوگوں کا ہو رہا ہوتا ہے جو یہ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں. بالکل. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے
किसी की लाइफ मैटर नहीं कर रही होती, उनके लिए सिर्फ ये होता है कि यार ठीक बोलने जा रहा है। तो उन लोगों की बातें यार यार ना ना अल्लाह पाक ने दो कान दिए, एक कान सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इन वीडियो से, अगर इंटरव्यू से अगर किसी 2% का भी फायदा होता है तो मैं समझता हूँ इंटरव्यू कामयाब। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी यार इलेक्ट्रिक फनल के साथ आप मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं वो सारे जुड़े रहो। और जो मेरी पहली मतलब जिस तरह की मैं वीडियोस बना रहा था, ज़ीशान मैं छोटे छोटे पॉइंट्स मतलब फेलियर को मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। मैंने गोल सेटिंग को, स्मार्ट गोल सेटिंग को, मतलब ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, ये मैं अपने हिसाब से डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि यार मेरे व्यूअर को समझ आती है क्योंकि वो मुझे रिव्यू देता है। और इसमें भी IM टॉक्स में मैं आपको पर्सनली कहूँगा, मुझे रिव्यूज़ दीजिएगा। आपके रिव्यूज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। व्यूअर्स हमारे चैनल इनलाइटेड फनल के साथ जुड़े रहें। और ज़ीशान भाई का भी चैनल है, ये यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। इजाफा करता चलूँगा, ये यूट्यूब चैनल यूट्यूबर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, सिविल वर्कर भी हैं, और क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं और ड्राइविंग भी कर लेते हैं यार। ड्राइविंग चैरिटी भी चला रहे हैं, चैरिटी भी चला रहे हैं। जो चैरिटी का मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग शुरू से ही डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो है ना हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन सबको बताना चाहूँगा कि हमारी चैरिटी है शालामार हॉस्पिटल हाउस ऑफ चैरिटी के नाम से। हम लोग वहाँ पे ये करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं जिनका ये प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, कुछ भी है, बर्न विक्टिम है, जितने भी हैं, हम लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं पहले उनका इलाज वहाँ पे शालामार हॉस्पिटल में किया जाए। अगर उनका इलाज वहाँ पे नहीं हो रहा, फिर हम लोग कोशिश करते हैं उन्हें बाहर ले जाएं USA। वहाँ पे उनके प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, सब हैं जो कि उनका इलाज कर रहे होते हैं सारे। और मैं कुछ वीडियो में पिक्चर भी आपके पास शेयर करूँगा, आप लोग अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे हमारे चैरिटी की भी, और जो वहाँ पे डॉक्टर हमारा इलाज कर रहे होते हैं। और मैं आप सब पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा यहाँ पे, कि जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी मैसेज है, कि अपने बच्चों को बर्न होने से बचाएं। बर्न विक्टिम जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बर्न किसी भी लिहाज से जो है पानी का है या दूध के पास है, फिर मदर क्या करती है, दूध बॉयल किया या पानी गर्म किया वो वहीं पर रख दिया। बच्चे क्या करते हैं, आते हैं छोटे बच्चे होते हैं, या हाथ पे रख दिया या ऊपर गिरा दिया। और हमारे पेरेंट, हमारे जो है कम्युनिटी, उनको थोड़ा सा इस चीज़ का भी इल्म नहीं है कि उनकी फर्स्ट एड क्या चीज़ है। लाइक उनको किस तरह, हमारे लोग क्या करते हैं फ़ौरन पानी डाल दिया ऊपर, और जो जख्म नहीं खराब होना वो ज़्यादा खराब हो जाता है। और फिर वो कोशिश ये करते हैं कि हम लोग इस हॉस्पिटल आ गए, इस हॉस्पिटल में। तो यहाँ सारे अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा, आप लोग कोई भी बर्न विक्टिम होता है तो एक दफ़ा शालामार हॉस्पिटल में जरूर चेकअप करवाएं। वहाँ पे हम लोग जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वहाँ पे इलाज किया जाता है बच्चों का, जितने भी बर्न विक्टिम है और जितने भी एक्सीडेंट केस है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज किया जा रहा है। और उनके वहाँ पे प्रॉपर उन्हें US के जो है ट्रेन नर्सिस हैं और डॉक्टर हैं वहाँ से आए हुए हैं, वहाँ पे इलाज करते हैं वहाँ बच्चों का। तो सबसे पहले अपने बच्चों को बर्न विक्टिम होने से बचाएं। अगर बर्न हो चुकी हैं तो उन्हें एक बार वहाँ पे जरूर चेकअप कराएं। अगर आपके नज़दीक या आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा विक्टिम है और आप चाहते हैं कि आप ज़ीशान को अप्रोच करें, डिस्क्रिप्शन में आपको चैरिटी की सारी डिटेल्स ज़ीशान हम प्रोवाइड कर देंगे। आप उनसे राब्ते में रहें और यार एक नई ज़िंदगी दें लोगों को, और उनको एक नई पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आएँ। उनको लाजमी नहीं है कि आप जो है ना वो अगर एक डिसेबिलिटी का शिकार पर्सन है तो आप उनको दबाएं। और ज़ीशान से उम्मीद करता हूँ आप मोटिवेट हुए होंगे और इंस्पायर ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मुझे मतलब एक वो हैप्पीनेस वाली जो मेरा फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है कि मैं इस जैसी पर्सनैलिटी के साथ बैठा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबका ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रखें।